السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد سیریز کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، طارق بن زیاد کے ہاتھوں راڈرک کی شکست سے افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ ایسائی شکستہ دل ہو گئے اور پھر کسی بھی میدان میں وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب طارق بن زیاد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا اسپین مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اسپین میں فتح حاصل کر کے نہ صرف ان 2 مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا بلکہ دیگر سینکڑوں مظلوم مرد و خواتین کی دعائیں بھی حاصل کیں۔ کوئی شک نہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے نیک کام میں مدد طلب کی جائے تو وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد یہاں کے تمام غریب کسان اور عوام اپنی زمین کے حقیقی وارث بن گئے۔ جن امیروں نے غریبوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی وہ سب اسلامی حکومت کی وجہ سے ان کا حق دینے پر مجبور ہو گئے۔ ملک میں جہاں ہر وقت لوٹ مار اور بد امنی تھی وہاں اب امن اور سکون ہو گیا تھا۔ اسپین کے باسیوں نے مسلمانوں کی نیک دلی، رحم دلی اور اچھا اخلاق دیکھا تو وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ جو لوگ اسلام نہیں لائے ان کو بھی اسلامی حکومت نے مکمل حقوق دے رکھے تھے۔ اسپین کے مشہور شہر قرطبہ کو دارالخلافہ بنایا گیا اور وہاں ایک عالی شان مسجد بھی بنائی گئی۔ طارق بن زیاد نے پورا اسپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ اب اسے یورپ فتح کرنے کی اجازت دی جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید عبد الملک کو پیغام بھیجا لیکن خلیفہ نے حکم دیا کہ اسپین کا انتظام کسی اور کے سپرد کر کے تم طارق بن زیاد کے ساتھ افریقہ کے راستے دمشق جاؤ۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اسپین کا گورنر بنایا اور طارق بن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جب دمشق پہنچے تو اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک فوت ہو گئے۔ اس لیے ان دونوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو دمشق کیوں بلایا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر شخص کے ساتھ زیادتی شروع کر دی۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی سلیمان بن عبد الملک کے انتقام اور ظلم کا شکار ہو گئے۔ خلیفہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ سلیمان کا دور خلافت عظیم فاتحین اور سپہ سالاروں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ایسے عظیم مسلم فاتحین جن کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے وہ سب سلیمان کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ محمد بن قاسم جیسے عظیم سپہ سالار بھی سلیمان بن عبد الملک کی سنگ دلی اور ظلم کا شکار ہوئے۔ سلیمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز کو بھی اسپین کی گورنری سے معزول کر دیا کہ کہیں وہ اپنے والد کا انتقام لینے نہ آ جائے۔ ناظرین، طارق بن زیاد کے آخری دنوں کے حوالے سے مورخین خاموش ہیں۔ چند جگہوں پر طارق بن زیاد کی وفات کی تاریخ 11 اپریل 720 عیسوی درج ہے۔ اسپین جس کو اندلس بھی کہا جاتا ہے اس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور آخر اسپین میں مسلمان زوال کا شکار ہوئے اور انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ مگر اسپین کے فاتح طارق بن زیاد کے کارناموں کی وجہ سے مسلم فاتحین کے نقش اسپین پر ہمیشہ رہیں گے۔ طارق بن زیاد کا خاندان ایک ممتاز اور دولت مند خاندان تھا۔ اسی خاندان نے تقریباً 1 صدی تک حکومت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام عروج تک پہنچایا، جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلامی تاریخ میں اندلس کی فتح کے مرکزی کردار طارق بن زیاد کی شخصیت انتہائی پر اسرار تھی۔ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سی کہانیاں اور داستانیں موجود ہیں۔ طارق بن زیاد کو امی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مراکش میں موسیٰ بن نصیر کی فوج کا کمانڈر بنایا گیا تھا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی سبب جلد ہی خلیفہ کی نظر میں آ گئے اور انہیں شہر کا گورنر بنا دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی شہرت کا بنیادی سبب اسپین کی فتح سے قبل ان کی نگرانی کارروائیاں تھیں۔
طارق بن زیاد 675 عیسوی میں الجزیرہ کے مغربی صوبہ میں پیدا ہوئے۔ زندگی کی 45 بہاریں دیکھنے کے بعد 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ طویل قامت طارق بن زیاد کی زندگی سے متعلق مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت ان کو بربر افریقی قبیلے سے جوڑتی ہے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کا تعلق ایران کے صوبے ہمدان سے تھا۔ تیسری روایت کے مطابق ان کے آباء و اجداد کا تعلق یمن کے علاقے خضرموت سے تھا۔ طارق بن زیاد کے قبیلے کی طرح ان کا اختمام بھی پر اسرار ہے۔ مشہور یہ ہے کہ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق لوٹ آئے تھے، جس کا سبب دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ آخرکار خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کو معزول کر دیا۔ کچھ مورخین کے مطابق موسیٰ بن نصیر کے طارق بن زیاد کے ساتھ تعلقات ہمیشہ سوزش کا شکار رہے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے ذریعے مراکش میں کامیابیاں تو سمیٹیں، اور وہ طارق بن زیاد کو بلندی کی طرف جاتا دیکھ کر حسد محسوس کرنے لگے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ طارق بن زیاد کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے سپین کے ساحل پر پہنچ کر اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی تھی۔ کشتیاں جلانے کا یہ واقعہ تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی فوج کے سپاہی واپسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ اسی وجہ سے طارق بن زیاد کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، جس کا ثبوت جبرالٹر یعنی جبل طارق ہے۔ 2012 میں برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبرالٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کا ایک کرنسی نوٹ جاری کیا، جس پر طارق بن زیاد کی تصویر موجود تھی۔ طارق بن زیاد کا شمار مسلم تاریخ کے چند بڑے جرنیلوں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ طارق بن زیاد ایک ایسے کمانڈر تھے جو کہ اپنی بہادری، اپنے ولولے، جوش اور جذبے میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس لیے طارق بن زیاد کو جو بھی جنگی مہم سونپی گئی، طارق بن زیاد اس میں سرخرو رہے۔ طارق بن زیاد کے مزار کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق طارق بن زیاد جبل طارق کے پہلو میں دفن ہیں۔ طارق بن زیاد کو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم جنگجو کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد اور دیگر مجاہدین اسلام کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیاباں میں ہے منتظر لالہ کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز پایا انہی کے جگر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے۔